اماں، سیٹھ نثار نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ چاندنی دوڑتی ہوئی آئی، وہ بے ترتیب سانسوں کے درمیان اپنے تئی اپنی ماں کو خوشی کی نوید سنائی۔ ہائے، یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ ہوش کر چاندنی، کیوں اپنی جان کی دشمن بن گئی ہے؟ کیا تجھے اپنی آزادی سے پیار نہیں؟ اس کی ماں کو حقیقتاً شوق لگا۔ پیار تو مجھے بس سیٹھ نثار سے ہے، اس کے لہجے میں رس گھلا۔ اور اماں، کیسی آزادی، کہاں کی آزادی؟ یہ گھر نہیں، میرے لیے فقط ایک قید خانہ ہے۔ اس تنگ و تاریخ اور افلاس زدہ کٹیا میں میرا دم گھٹتا ہے۔ قید میں تو میں یہاں تھی، آزادی تو اب مجھے ملنے والی ہے جب میں سیٹھ نثار کے ہمراہ اس کے عالیشان سے گھر میں جا کر رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی کوندی۔ اسی دن کے واسطے پڑھایا لکھا تھا نا کہ تو پڑھ لکھ کر نوکری کرے اور میرا سہارا بنے، نہ کہ اپنے سیٹھ سے عشق کی پینگے بڑھائے۔ اس کی ماں نے کینہ توس نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا اماں مجھے اپنے بارے میں فیصلہ لینے کا کوئی اختیار نہیں؟ اس نے تھیکے چتونوں سے دیکھا۔ فیصلہ لینے کا اختیار ہے، غلط فیصلے کا نہیں۔ اس کی ماں سپاٹ لہجے میں بولی، لیکن ماں میں فیصلہ کر چکی ہوں، اب یہ صحیح ہے یا غلط مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اٹل لہجے میں بول کر مسکرائی اور کلائی میں پڑے کنگن گھمانے لگی۔ اوہ، تو اس نے تجھے قید کرنے کا پورا انتظام کر رکھا ہے، ہتھ کڑی بھی پہنا دی؟ چاندنی کی ماں نے اس کے قیمتی جڑاؤ کنگن پر نظر ڈال کر پورا اسرار انداز میں کہا۔ اللہ نہ کرے اماں، کیسی ہتھ کڑی؟ تو میری ماں ہے کہ میری دشمن، جو اپنی ہی بیٹی کو باتیں سنا رہی ہے؟ اس کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی، اب وہ شاکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تو بہت نادان ہے چاندنی۔ ارے پگلی، وہ سیٹھ تجھے کنگنوں کی ہتھکڑیاں پہنا کر عمر قید کی سزا دینے والا ہے، وہ بھی قید بامشقت۔ وہ عجیب سی نظروں سے چاندنی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چاندنی کا دل بیٹھنے لگا۔ اماں، میرا اچھا نہیں سوچ سکتی تو برا مت سوچو۔ وہ رخ موڑ کر آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ میں تو محض سوچ رہی ہوں، تو ایسا کرنے پر تلی ہے۔ آئینے میں اس کی ماں کا عکس اس کے پیچھے سے ابھرا۔ اماں، میں تیری والی غلطی نہیں دہراؤں گی۔ ساری زندگی تو نے غربت کی چکی میں پس پس کر اپنا حسن و جوانی تباہ کر لیا۔ کیا ملا تجھے؟ وہ سر جھٹک کر بولی اور پھر سے رخ موڑ کر ماں کے روبرو ہوئی۔ مجھے اپنی آزادی پیاری تھی نا؟ وہ مسکرائی۔ تو کیا یہ بات مجھ پہ لاگو نہیں ہوتی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چاندنی وہ دیکھ آسماں پر اڑتے پرندے۔ اس کی ماں نے ہاتھ کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جو پرندے ہوتے ہیں نا، یہ آزاد فضاؤں کا پروردہ ہوتے ہیں۔ انہیں سونے کے قفس میں بھی رکھ دیا جائے نا تو بھی خوش نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں صرف اپنی آزادی پیاری ہوتی ہے، اور ایک پرندے کو اپنی آزادی کی قدر بھی تب ہی ہوا کرتی ہے جب تک اسے قید کی صعوبتیں نہ برداشت کرنی پڑے۔ تو بھی تو ایک آزاد پرندہ ہے، لیکن اس آوارہ اور بد کردار سے شادی کر کے تو اپنی آزادی سلب کر لے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے۔ چاندنی کے ماں نے اسے باور کرانا چاہا۔ نہیں ماں، سیٹھ نثار ایسا نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد بہت سی طرح دار لڑکیاں منڈلاتی ہیں، لیکن وہ صرف میرا اسیر ہے۔ اس کے لہجے میں فخر در کر آیا۔ چاندنی، میں تو تیرا بھلا ہی چاہتی تھی۔ خیر، میری دعا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے۔ اس کی ماں اس کا کاندھا تھپ تھپا کر باہر نکل گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا ماں، وہ سارے خدشات پرے جھٹک کر بولی اور گنگنانے لگی۔ چاندنی بیوہ ماں کی اکلوتی اولاد تھی، جسے اس نے کتنی دقتوں سے پالا تھا۔ کپڑے سلائی کر کے اور دیگر چھوٹے موٹے کام کر کے اس نے بیٹی کو ایف اے تک تعلیم دلائی، لیکن چاندنی نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ ماں کا بوجھ کم کرنا چاہتی تھی، پورا سائش زندگی گزارنے کی خواہاں تھی۔ چاندنی کی تعلیمی قابلیت تو کچھ ایسی خاص نہ تھی، لیکن اس کا حسن بے مثال تھا۔ کیچڑ میں کنول کھلا تھا، اور اب وہ اس غلاظت سے نکل کر قیمتی گلدان کی زینت بننا چاہتا تھا۔ تھوڑی سی تلاش و بسیار کے بعد بالآخر اسے سیٹھ نثار کے دفتر میں پرسنل سیکرٹری کی نوکری مل گئی۔ سیٹھ نثار نے اسے ایک نظر دیکھتے ہی اوکے کر دیا۔ چاندنی بہت خوش تھی۔ اس کے دن جو سنورنے والے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ تو ہفتہ کلیم کی دولت لگنے والی ہے، کیونکہ چند ہی دن بعد سیٹھ نثار نے اسے شادی کی پیشکش کر دی، جسے اس نے بلا پسو پیش قبول کر لیا۔ سیٹھ نثار نے اسے ایسا شیشے میں اتارا کہ وہ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگی۔ وہ شب خوابی کے لباس میں نیند سے بوجھل آنکھیں لیے بے چینی سے لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ ایک لہجے کو رکی
وہ دیوار گیر گھڑی کی جانب نیموا آنکھوں سے دیکھا اور ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے پھر سے ٹہلنے لگی۔ اسی اثنا میں سید نثار کی گاڑی کی مخصوص آواز سنائی دی۔ وہ برق رفتاری سے دروازے تک پہنچی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے نیند اڑنچو ہو چکی تھی۔ اب اپنے شوہر کا والہانہ استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ نثار، وہ اتنی آواز میں بولی کہ اسے خود کو بھی اپنی آواز سنائی نہ تھی۔ سید نثار ایک نوعمر حسینہ کے مرمری بازوں کا سہارا لیے نشے میں دھوت تڑکھاڑتا ہوا اندر چلا آ رہا تھا۔ وہ چاندنی کی طرف دیکھے بغیر ہی اس لڑکی کے ساتھ گیس روم میں گھس گیا۔ وہ دم بخود کھڑی رہ گئی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹنے کی آوازیں آئیں۔ وہ بہت دیر تک اس کی باشگاہ سنائی دیتی رہی۔ پھر تو نثار کا یہ معمول بن گیا۔ مجھے طلاق چاہیے، وہ حتمی فیصلہ کر چکی تھی۔ اب یہاں رہنا بیکار تھا۔ جن آسائشوں کی خاطر وہ اپنی چھوٹی سی کٹیا کو چھوڑ آئی تھی، آج اسی کٹیا میں لوٹ جانے کی تمنا ہی تھی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا چاندنی، تم میری بیوی ہو، میری محبت ہو۔ یہ لڑکیاں تو وقتی تفریح ہیں، تم تو میرا مستقبل سکون ہو۔ یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں، یہ تو اب روز ہوگا۔ چاندنی بیگم، نہ میں یہ چھوڑ سکتا ہوں نہ ہی تمہیں۔ اس بات کو جتنی جلدی سمجھ سکتی ہو سمجھ لو ڈارلنگ، تم میری لائف پارٹنر ہو اور پارٹنر کو نفع نقصان دونوں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ناؤ چل گڈ گرل۔ وہ اس کی گال تھپ تھپا کر باہر نکل گیا۔ اماں، اماں، اس کے اندر کوئی بہت زور سے چلایا۔ اماں، تو نے بالکل سچ کہا تھا۔ پرندے کو اپنی آزادی کی قدر تبھی آتی ہے جب اسے قید کر لیا جائے۔ وہ پرتعیش کمرے کے عین وسط میں کھڑی خود کو دیوار گیر شیشے میں اجنبیت سے دیکھ رہی تھی، جہاں اسے اپنے اندر کی قیدی روح چیختی مارتی اور بین کرتی دکھائی دے رہی تھی۔